آج ہم نے دعوت دی ہے لاہور CTO چیف ٹریفک پولیس آفیسر منتصر مہدی صاحب کو. بہت شکریہ سر, پہلے تو ویری گڈ مارننگ ٹو یو اور بہت شکریہ آپ آئے. ہم نے دیکھا ہے ایک تو روٹین کا جو ٹریفک ایک وارڈن کا کام ہے وہ تو وہ کرتے ہی ہیں, لیکن پچھلے کچھ عرصے کے اندر بہت ساری پازیٹیو ڈرائیوز میں حصہ لیا ہے ٹریفک پولیس نے. اس کے پیچھے ویژن کیا تھا اور کن کن چیزوں میں وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے؟ دیکھیے, جو انڈرسٹینڈ کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو ہم انفورسمنٹ کی طرف جائیں یا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی طرف جائیں یا دونوں کی طرف جائیں. تو اس پہ بیلنس رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ایجوکیشنل پرپزز کے لیے ہم مختلف قسم کی ڈرائیوز اور مختلف قسم کی کمپینز کرتے رہتے ہیں. اس میں ظاہر ہے ہمیں بہت زیادہ سہارا لینا پڑتا ہے سوشل میڈیا کا, اور جنرلی ہم لوگوں کو ویسے کچھ ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں. تو یہ جو ہماری ڈرائیوز ہیں بیسیکلی یہ ایجوکیشنل پرپزز کے لیے ہوتی ہیں, اور اس میں جو روز بروز لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج لوگ زیادہ بہتر طریقے سے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. اس میں جو فزیکلی ہم کہیں جاتے ہیں وہ ہمارے سکولز ہیں, کالجز ہیں, ہماری مدارس ہیں, مساجد ہیں, اور چوکوں میں کھڑے ہو کے ہم اپنے کیمپس لگاتے ہیں. شاپنگ مالز میں ہم نے اب 4 سے 5 پروگرامز ہم کر چکے ہیں, فیملی گالاز کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ کے پروگرامز کے تھرو جو بیسک کوسچنز ہوتے ہیں, لوگوں کے گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے, اس میں ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں. اور جو روڈ پہ کھڑے ہو کے انفورسمنٹ کا کام ہے جس میں چلاننگ ہے, FIRs ہیں, ہمارا فوکس یہ کہ اس کے اوپر کم کام کیا جائے, ایجوکیٹ کرنے میں لوگوں کو زیادہ کام کیا جائے. اچھا منتصر صاحب, مجھے بڑی حیرت ہوئی, آپ نے شاپنگ مالز کا ذکر کیا. ایسے کچھ پروگرامز میں نے خود بھی دیکھے ہیں شاپنگ مالز میں, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ عوام بڑا ریپڈلی رسپانس کرتے ہیں. وہاں پہ جو وارڈنز موجود ہوتے ہیں, جو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ خواتین ہو, بڑا ان کا انتھوسیاسٹک رسپانس ہوتا ہے, بڑا جوش اور ولولہ ہوتا ہے, بلکہ اچھا خاصا ایک ماحول بنایا رکھا ہوتا ہے. یعنی بڑا انٹیگریٹڈ کانٹیکٹ ہے آپ کا پبلک کے ساتھ. جی ایسے ہی ہے. بیسیکلی جو تھاٹ تھی وہ یہی تھی کہ اس کو اتنا رنگ و رنگ بنایا جائے کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. اس میں ہم مختلف سانگز بھی ہم نے بنا رکھے ہیں اپنے ٹریفک پولیس کے حوالے سے. ہم اپنی ہیوی بائکس وہاں کھڑی کرتے ہیں, سیلفیز کارنرز بناتے ہیں, بچوں کے مقابلے کراتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, پینٹنگ کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں. اب لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے حکم ملا کہ ہم جو ون وے کی وائلیشن ہے اور اسموک چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں, یا جو بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے ٹریول کر رہے ہیں, ان کا چلان کی رقم 2000 روپے کر دیں. ان 3 وائلیشنز کے اندر چلان کی رقم بڑھنے سے ایک ڈراسٹک قسم کی تبدیلی آئی ہے. لاہور میں تقریباً میجر شاہراہوں پہ 90 to 95% ان کی وائلیشن ہماری ختم ہوئی ہے. تو اس سے ہم اس ڈیٹا جو اویلیبل ہے اس کی روشنی میں بڑا ایزیلی سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی شاید جرمانے کی رقم کچھ کم ہے, اور اگر اس کو بڑھایا جائے تو لوگ شاید اس کے اوپر زیادہ دھیان دیں گے. دیکھیے, ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کا پروسیس بہت ٹیڈیس ہے, بہت مشکل ہے. تو آپ کے توسط سے میں بتا دینا چاہتا ہوں اپنے تمام شہریوں کو کہ یہ بڑا ہی ایزی اور بڑا ہی ہم نے اس کو آسان کر دی ہے. آپ کو بہت ہی اچھے سینٹرز ملیں گے جہاں پہ جسٹ 5 منٹ کے اندر آپ کو جو آپ کا لرنر پرمٹ ہے وہ مل جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو ہم سہولت دے رہے ہیں, ہمارے 7 سکولز ہیں جو کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوچنگ کی ضرورت ہے اس حوالے سے تو ہم آپ کو پراپرلی ڈرائیونگ کو سکھائیں گے اور بہت مناسب پیسوں میں سکھائیں گے. اس کے بعد آپ کو ہم اپنے ٹیسٹنگ سینٹر میں بلائیں گے تھرو راستہ ایپ. آپ اپائنٹمنٹ لیں گے اور وہاں پہ لمیٹڈ لوگوں کو بلایا جاتا ہے جتنے ٹیسٹ ہم کنڈکٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو 1 سے 1.5 گھنٹہ میکسیمم ٹوٹل پروسیس میں لگے گا. ایک کمپیوٹرائزڈ ٹیسٹ ہوگا آپ کا جس کو وائوا سارٹ آف سمجھ لیں. اس میں کسی قسم کی ہیومن انٹرفیئرنس نہیں ہے. اس کے بعد روڈ ٹیسٹ ہوگا. روڈ ٹیسٹ بھی سمپلسٹ فارم میں ہے کہ آپ کو ایک ایل شیپ کا راستہ ہے جس کے اندر جانا ہے, جس کی چوڑائی جو ہے وہ 12 فیٹ ہے, اور جہاں سے آپ نے ٹرن کرنا ہے وہاں سے 15 فیٹ ہے, اور وہاں پہ آپ نے اسٹریٹ جانا ہے اور واپس آنا ہے. اگر یہ ٹیسٹ آپ پاس کر لیتے ہیں تو اٹ ٹیکس ہارڈلی 1 hour ٹوٹل پروسیس جو ہے, اور اس کے بعد آپ کو ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا ہے. یہ سارا کا سارا پروسیس آپ کے لرنر لائسنس سے لے کے جب تک آپ کو لائسنس ملتا ہے یہ سارا کا سارا ریکارڈڈ ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور اگر آپ پاس ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیوں پاس ہوں. اگر فیل ہوئے تو ابھی آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے کہ آپ کیوں فیل ہوئے ہیں. یہ بڑا ہی سادہ سا پروسیس ہے. بیسیکلی
جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ موٹر بائک ڈرائیو کر رہے ہیں وداؤٹ لائسنس تو آپ کو 200 روپے کا چلان دینا پڑتا تھا. تو لوگ اس وجہ سے کرتے تھے کہ چلان تو کبھی ہونا یا نہیں ہونا, ہم اس پروسیس کو اڈاپٹ کیوں کریں. جب سے ہم نے یہ 2000 کا چلان کیا تب سے ہمارے ڈرائیونگ سینٹرز میں زیادہ لوگ آنا شروع ہوئے ہیں, زیادہ لوگ توجہ کر رہے ہیں, اور اس لیے ہم نے ایک ڈرائیونگ لائسنس سینٹر جو ہے وہ ایڈ کیا اپنے ایگزسٹنگ سیٹ اپ میں. اب ہمارے 22 لرنر بوتھس کام کر رہے ہیں, 6 اسکولس کام کر رہے ہیں, اور ہمارے 5 فل ٹیسٹنگ سینٹرز کام کر رہے ہیں. ایک ہم بہت جلد اپنا سینٹر بنانے جا رہے ہیں, اور میں یہ بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہمیں ہائی کورٹ کی طرف سے حکم ملا تو ہم نے اپنے آرام کو خیر آباد کا, ہم نے اپنے لائسنسنگ سینٹرز کو 8 بجے سے لے کے 6 بجے تک کیا, اور ہم نے اپنی جو سنڈے کی چھٹی ہے وہ بھی فورگو کی. تو یہ ہے کہ ابھی لوگوں کا رجحان ہو رہا ہے اور بڑا حوصلہ افزا رسپانس, اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جب نیکسٹ اس ایئر میں لوگ زیادہ سے زیادہ اس طرف رجوع کریں گے, اور انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم 2 سے 3 سینٹرز 2022 میں ایڈ ضرور کریں گے تاکہ لوگوں کو. دیکھیے ٹریفک مینجمنٹ ہے, یہ پوری ایک سائنس ہے, یہ کوئی اندازوں سے کرنے والا کام نہیں ہے, یہ پوری اسٹیٹسٹکس ہے, پوری ایک سائنس ہے جس میں آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کس وقت آپ کی روڈ کی گنجائش کتنی ہے اور وہاں پہ ٹریفک کتنی آ رہی ہے. اس لحاظ سے آپ اپنی تمام روڈز کو اور تمام انٹرسیکشن کو کیٹیگرائز کرتے ہیں فرام اے ٹو ایف. اے موٹر ویز کے لیے ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنی جو ریکوائرڈ سپیڈ ہے اس کو ایزیلی اٹین کر لیتے ہیں, اور ایف وہ ہے جو انٹرسیکشن اس انٹرسیکشن کو کراس کرنے میں آپ اس ریڈ لائٹ کے اندر اور گرین ہونے کے درمیان میں کور نہیں کر پاتے, تو آپ اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ کتنی گاڑیاں رہ گئی ہیں. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تمام دنیا میں جو بڑی سے بڑی روڈز بھی ہیں ترقی یافتہ ممالک میں بھی, جو پیک آورز ہوتے ہیں, جو کیٹیگرائزیشن آف روڈ ہے وہ چینج ہوتی ہے. انفارچونیٹلی لاہور میں یہ ہے کہ لاہور میں ہمارے وہ انٹرسیکشن اور وہ روڈز کی تعداد زیادہ ہے جو پیک آورز میں ایف کیٹیگری میں فیل کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں, وہ ایبزارب نہیں کر پاتے. مثال کے طور پہ ایک برتن میں گنجائش 1 لیٹر پانی کی ہے تو آپ اس پہ 1.5 لیٹر پانی نہیں ڈال سکتے بائی آل مینس, تو اس کو پھر ہمیں مینولی آپریٹ کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیک آورز ہیں اس پہ ہمارے لوگ بہت محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے اشارے ہیں وہ فلیشر کے اوپر ہوتے ہیں, وہ گرین لائٹ یلو لائٹ بلنک کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے ٹریفک وارڈنز مینولی اس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہی مری کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ گاڑیوں کی اگر 5000 کی گنجائش ہے تو وہاں پہ اگر 5000 گاڑیاں ہیں تو اوبیسلی وہ ایبزارب نہیں کر پائے گا. تو وہ ہم اس کے لیے ڈفرینٹ ماڈلز لگاتے ہیں, آلٹرنیٹ روٹس بناتے ہیں, اپنی ٹریفک سٹاف کو بڑھاتے ہیں, وہاں سے کسی قسم کی انکروچمنٹ نہیں ہونے دیتے. تو وہ مختلف قسم کے ٹولز ہیں جو ہم استعمال کر کے وہ جو پیک آورز ہیں یا پیک ڈیز ہیں ان کو ہم گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب لاہور میں مثال کے طور پہ 2 دن ایسے ہیں, فرائیڈے ہے اور منڈے ہے, جس میں ہماری تقریباً 52 کے قریب جو انٹرسیکشن ہے وہ ایف کیٹیگری میں فال کر جاتے ہیں, جس میں ہمیں مینولی سمجھ لیں کہ دھکے دے دے کے ٹریفک کو گزارنا پڑتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس کو مینیج کر لیں, اور ظاہر ہے اس سے ٹریولنگ ٹائم آپ کا تھوڑا سا بڑھتا ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمارا انٹرسیکشن اگر ایف کیٹیگری میں بھی آ گیا, فیل ہو گیا ہے, تو ہم وہاں پہ ٹریفک کو جیم نہ ہونے دیں, ہم ٹریفک کو ایٹ لیسٹ چلتے رہیں. تو یہ ہے, یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. لاہور چونکہ بڑا شہر ہے اور تمام بڑے شہروں میں دنیا کے یہ ہوتا ہے. اچھا, اور بڑی ساری ایپس بھی آپ نے انٹروڈیوس کرائی ہیں, ٹریفک اپڈیٹس بھی آتی ہیں FM کے اوپر, کتنا رجحان ہے لوگوں کا ان ایپس کی طرف, واقعی اس طرح یوز کرتے ہیں؟ جی, یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا کہ ہمارے ہاں رجحان ہی نہیں ہے کہ ہم اگر کسی راستے پہ جا رہے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ راستے میں کوئی احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے, کوئی کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے, یا ویسے ہی وہاں پہ ٹریفک کنجیشن ہے, اگر ہم لوگ تھوڑا سا توجہ کریں اس چیز کے اوپر کہ ہم گھر سے نکلنے سے پہلے راستہ ایپ کا انتخاب کریں, FM ریڈیو کا انتخاب کریں, اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا جو راستہ ہے وہ صاف ستھرا ہے یا نہیں ہے, یا ہمیں کوئی اور آلٹرنیٹ روٹ لینے کی ضرورت ہے. اگر تمام کے تمام لوگ ایک ہی وقت میں مین بولیوارڈ گلبرگ کا رخ کر لیں گے تو آبویسلی وہاں پہ پرابلم ہوگی. تو مین بولیوارڈ گلبرگ کو بائی پاس کرنے کے لیے روڈز اویلیبل ہیں, آپ نہر کا انتخاب کر سکتے ہیں, آپ شامی روڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو آپشن لینی چاہیے. ابھی یہ رجحان جو ہے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں ہے اور جنرل پبلک جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی. یہی پرپز ہے کہ ہم ہر فورم پہ جا کے اپنی ایپ کا بتاتے ہیں,
آپ بڑا آسانی سے FM ریڈیو کو اپنے گاڑیوں میں لگا سکتے ہیں اور آپ وہاں سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور شاید ہماری ہیسل بھی کم ہوگی. بالکل صحیح, بالکل بڑی ضرورت بات ہے جب اتنے ریسورسز استعمال کر کے ٹریفک پولیس آپ کی بہتری کے لیے کچھ چیزیں انٹروڈیوس کریے تو اسے یوز کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہے. اچھا منتظر صاحب, آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے تو کہاں کہاں گئے ہیں؟ پاکستان کا کون سا کونا آپ کو پسند ہے؟ دیکھیے پاکستان تو پورا کا پورا مجھے پسند ہے. سب سے زیادہ تو مجھے اپنا شہر پسند ہے. مجھے لاہور سب سے زیادہ پسند ہے اور ناردرن ایریاز میں کافی جانے کا اتفاق ہوا ہے. بلوچستان کے بھی کچھ ایریاز دیکھے ہیں, کشمیر کو بھی دیکھا ہے. تو ہمارے پاکستان کا ہر رنگ خوبصورت ہے اور ہر جگہ کی اپنی ایک خوبصورتی ہے جس کو شاید دوسری جگہوں پہ پریفر بھی نہیں کیا جا سکتا اور کمپیئر بھی نہیں کیا جا سکتا. بالکل, یہ تو درست. اچھا سر, کوئی ایسا میسج جو آج آپ عوام کو دینا چاہیں, پنجاب کی عوام کو دینا چاہیں ٹریفک پولیس کی جانب سے؟ میرا تو ایک ہی میسج ہوتا ہے بڑا کلیئر سا کہ جو ٹریفک وارڈن آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے سڑک پہ وہ بڑے ہی نامساعد حالات میں کھڑا ہوا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اور بہت ٹھنڈک بھی ہے لاہور میں, چاہے ٹھنڈک ہو چاہے 45 ڈگری 50 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ہو, وہ آپ کی سہولت کے لیے کھڑا ہے, آپ کو مینٹل ایگنی سے بچانے کے لیے کھڑا ہے, آپ کے فیول کو بچانے کے لیے کھڑا ہے, آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے کھڑا ہے. آپ اس کو اپنا دوست سمجھیں اور اگر وہ آپ سے قانون کی پاسداری کرانے کی کوشش کرے تو آپ اس کی بات مانیں. ہم سب کی بچت اسی میں ہی ہے کہ ہماری زندگی بھی بچتی ہے, ہمارا ٹائم بھی بچتا ہے اور ہمارے پیسے بھی بچتے ہیں کہ ہم ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں. اور جو صاحب آپ کو اس کے اوپر مضر ہے یہ سارا کچھ کروانے میں, اس کو اپنا دوست اور اپنا بھائی سمجھیں. تو ہم اس میں بہت زیادہ پرائیڈ لیتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی اور نیو ایئر نائٹ پہ بھی ہمارے لاہور میں 0-1 ویلنگ جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے. اس میں ہماری بہت ہی شب و روز کی محنت تھی جس کی وجہ سے پاسبل ہوا. ہم نے والدین کو بھی ٹچ کیا, ہم نے موٹر سائیکل مکینکس کو بھی ٹچ کیا, ہم نے بچوں کے ساتھ بھی سیشنز کیے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اور پھر جو قابو آیا اس کو ہم نے ٹریٹ بھی بہت سختی کے ساتھ کیا. میں اس میں جو رول ہے میجر رول سمجھتا ہوں وہ ہمارے والدین کا ہے, ہمارے بزرگوں کا ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ ضرور نظر رکھیں کیونکہ اس کی جو پرائس ہے وہ بہت ہیوی ہے. شاید کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی پیرنٹس یہ پرائس افورڈ نہیں کرتے کہ خدا نہ خواستہ آپ اپنے نوعمر بچے کو گاڑی یا بائک دے کے بھیجیں اور وہ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو, یہ ہم افورڈ نہیں کرتے. تو ضروری ہے کہ ہم پچھتانے سے پہلے ہی اس کا خیال کریں اور اپنے بچوں پہ خصوصی نظر رکھیں.